آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی۔ آخر سعد پر وہ اثرات کہاں سے آئے اور کیا ہوا تھا سعد کے ساتھ؟ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت ہی پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور میرے گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ سعد کے کمرے سے بھی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا بھی گزر تھا۔ یہ واقعہ رات کو تقریباً 2:30 بجے پیش آیا۔ سعد پہلے کی طرح اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ اچانک کھڑکی کے باہر سے شور ہوا اور پرندے ادھر سے ادھر جا رہے تھے اور قبرستان میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک کتے بھونکنے شروع ہو گئے، جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا۔ سعد نے آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی اور بالکل اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب جو منظر وہ دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ سعد کھڑکی کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ سعد کو تشویش ہوئی اور وہ تشویش کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے گیا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر تک آ چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد اس عورت کی قبر تک پہنچ گیا اور اب وہ اس عورت کے آمنے سامنے کھڑا ہے۔ سعد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور وہ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے۔ اب انسانی ہڈیوں کے چٹکنے جیسی آواز آتی ہے۔ اس عورت نے بنا مڑے اپنی پوری گردن پیچھے گھمائی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی کا جسم دوسری طرف۔ سعد یہ سب دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کے پیر کے ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا۔ میں نے اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ بس اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو نہیں پاتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے۔ میں سعد کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک انسانی ہڈیاں چٹکنے جیسی آواز آتے ہی اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گر گئی۔